بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو ہمیشہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس وظیفہ کی بات کریں گے جو شیخ الوظائف حکیم محمد طارق محمود صاحب اکثر بتایا کرتے ہیں، اور وہ وظیفہ لا خلابہ کا وظیفہ ہے، اور اس کی حقیقت بھی ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ حدیث میں آیا ہے تو کیسے آیا ہے، اور کیا واقعتاً جس طرح حکیم صاحب بتاتے ہیں اسی طرح اس کا وظیفہ کرنا یہ مسنون اعمال میں ثابت ہے۔ اور آپ نے ساری ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ہماری بات کو سننا ہے تاکہ صحیح طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ سکے، اور لوگ اس کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی ساری باتیں صاف ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ حکیم طارق صاحب اس کو کس چیز کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حکیم طارق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک لفظ ہے یہ بے شمار اللہ والوں سے منقول ہے، یعنی لا خلابہ کا وظیفہ، اور اس کو کہاں کہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتہ طے کرنا ہے، اور آپ وہاں پر جائیں رشتے کی بات کرنے کے لیے، تو آپ نے وہاں پر چپکے چپکے یہ پڑھتے رہنا ہے، اللہم لا خلابہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، رشتے میں کسی طرح کی بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو وہ رشتہ وہاں پر طے نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شادی کی خریداری کرنی ہے تو پھر بھی آپ جب وہاں پر جائیں تو آپ نے لا خلابہ بول دینا ہے۔ اس سے آپ کو آپ کی خریداری میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جانور کی خریداری کرنی ہے قربانی کے لیے، یا پھر ویسے ہی آپ نے خریداری کرنی ہے، تو تب بھی اس جادوئی لفظ کو بول دیجئے کہ اس سے وہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ کاروباری لین دین میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی اگر اللہم لا خلابہ آپ کہتے ہوئے جائیں، پڑھتے ہوئے جائیں گے، تو پھر اس کی برکت سے آپ کو چیز بھی اچھی مل جائے گی اور قیمت بھی ٹھیک لگے گی، یعنی کسی طرح کا بھی آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو حکیم صاحب بتایا کرتے ہیں کہ اس کو کرنے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اب جب لوگوں نے اس کو سنا تو پھر اب لوگ اس کو بہت ہی زیادہ کرنے لگے اور اس کو پڑھنے لگے، اور یوں ہی سمجھنے لگے کہ گویا کہ یہ لفظ آیا ہی بطور وظیفہ کے ہے، گویا کہ یہ لفظ بتایا ہی وظیفہ کے لیے گیا ہے۔ تو آج ہم یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ تو وہ ہیں جو تصویر کا ایک رخ ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے اس کے دوسرے رخ کے اوپر، یعنی یہ لفظ کب کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا واقعتاً اس کو بطور وظیفہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور پھر آخر میں ہم آپ کو ان دونوں چیزوں کا خلاصہ بھی بتائیں گے تاکہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ لفظ حدیث میں کہاں پر آیا۔ ناظرین اکرام، بخاری اور مسلم سمیت کئی دوسری کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو سامنے والے کو لا خلابہ کہہ دیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ ناظرین اکرام، شارحین حدیث و فقہا نے اس حدیث کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے بہتر یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد فَقُلْ لَا خِلَابَ، تم کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا تھا کہ جب تم کسی شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو پہلے اس کو آگاہ کر دیا کرو کہ بھائی مجھے خرید و فروخت کے معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، تم کوئی ایسا کام یا ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ کرنا جس سے میں دھوکہ کھا جاؤں اور مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور اسلام نے ہمارے دین میں اس بات کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو دھوکہ دیں، کسی کے ساتھ فریب کریں، اس لیے تم میرے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ اور ناظرین اکرام، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جہاں پر عام طور کے اوپر لوگ دیانتداری، امانت داری، پرہیزگاری کے حامل تھے، مخلوق خدا کی بھلائی کا جذبہ تھا اور ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرتا تھا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا، خصوصاً اگر کوئی کسی کو آگاہ کر دیتا کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان ہو یا پھر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ اس کا بطور خاص خیال رکھا کرتا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ اگر وہ اپنے بارے میں اس طرح دوسروں کو آگاہ کر دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ یا جس کے ساتھ ہم خرید و فروخت کرنے والے ہیں، یہ بندہ خرید و فروخت میں کسی طرح کی کوئی بھی مہارت نہیں رکھتا، تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ کسی بھی دھوکہ سے بچ سکے۔ تو اب اس چیز کو لے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے یہ کوئی بطور وظیفہ بتایا ہے تو پھر یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کو اسی طرح سے وظیفہ کے طور کے اوپر منسوب کرنا یہ بھی غلط ہوگا۔ ہاں، اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابی کو دھوکہ سے بچنے کے لیے یہ کلمات بتائے تھے تاکہ آگے والے لوگ اس کو دھوکہ نہ دے سکیں، اور یہ کلمات چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو ان کی برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے گی، تو پھر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رہا معاملہ کہ رشتوں کے حوالے سے یا پھر دوسرا کوئی ایسا کاروباری معاملہ، تو وہ اس کو بطور استخارہ آپ بالکل بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ استخارہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں بتا رکھا ہے اور اس کی دعا بھی ہمیں بتا رکھی ہے، تو ہمیں اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ جو چیزیں جہاں پر مسنون ہوتی ہیں ان کی خیر و برکت ہمیں وہیں پر حاصل ہوتی ہے، لیکن جب ہم کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کی وہ خیر و برکت ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ امید ہے اس معاملے میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور ہم نے جو رہنمائی کی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لا خلابہ در حقیقت کوئی باقاعدہ وظیفہ نہیں ہے، کوئی ورد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا لفظ، ایسا جملہ ہے کہ جس سے اگلے بندے کو تنبیہ اور خبردار کرنا مراد ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔